الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم قربانی کی شرائط سماعت کریں گے کہ کس پر قربانی لازم ہے۔ قربانی لازم ہونے کے لیے پہلی چیز مسلمان ہونا ہے، دوسری چیز بالغ ہونا کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے، اگر کر دی جائے اس کی طرف سے تو ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک شرط قربانی کی مقیم ہونا ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ صاحب نصاب ہونا، جب یہ تمام شرائط پائی جائیں گی تو قربانی واجب ہوگی۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، یہ اتنی رقم، یہ اتنی مالیت کا مال تجارت موجود ہو، یا پھر جو ہے اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہو، تو جس شخص کے لیے یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی اس شخص پر قربانی لازم ہوگی، مرد ہو یا عورت۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح شرائط پائے جانے کی صورت میں عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے، تو حاجت اصلیہ کے علاوہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا وقت جو ہے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک ہے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن نشین رکھیے کہ مالک نصاب یا صاحب نصاب ہونے سے مراد وہ صاحب نصاب نہیں ہے جس کا زکوٰۃ میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں تو سال گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر یہ شرائط 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے کسی دوران بھی پائی جائیں گی تو وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے گا اور اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح 12 ذی الحج کی غروب آفتاب کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر لائٹنگ وغیرہ اس قدر زیادہ ہے کہ کاٹنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہے تو پھر رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ قربانی کی چند شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ عموماً لوگ جو ہے ان پر توجہ نہیں کرتے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات پورے گھر کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیا جاتا ہے، ایک گائے ذبح کر دی جاتی ہے جس کے 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر 7 سے زیادہ افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت میں جو ہے اگر 7 سے زیادہ افراد صاحب نصاب ہیں اور سب کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر دیا تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی میں تخصیص کرنا ضروری ہے۔ 7 افراد ہیں تو 7 افراد کی تخصیص کی جائے، اور اگر 7 سے کم ہے تو کم افراد ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارک میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔